بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاہ و جلال بہت تھا۔ اسی وجہ سے اس کی قوت اس کی عدالت پر، اس کا اقتدار اس کی رحمت پر، اس کا غنا اس کی تواضع پر غالب نہ آئے۔ وہ اللہ کی تائندہ نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبے کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن تدبیر اور کثرت جنود اور ہیبت اور وقار کے ذریعے اشیاء کوچک میں انہیں تصرف اور اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارا کشاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی، اور اپنی سلطنت کی تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل اور انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر اور عصیان سے پرہیز رکھتے تھے۔ عثمانیوں کا دستور حکمرانی دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عثمانیوں کا دستور حکمرانی دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے بھرپور تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رکھتے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کے منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کے اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا اہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہنے کی بارے میں رہنمائی ملتی رہی۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ رہنا جسے کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کے انجام دی ہو کہ کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ کر لینا اور ان سے امداد طلب کر لینا۔ فرما برداری لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجیوں پر انعام و اکرام کرنا، اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکہ دے میں ڈالے گا، اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کشور و کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے اور اسلام کی خاطر رہنا ہے، اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ میں ایک دوسری روایت بھی جس میں عثمان کے اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اے بیٹے، اسلام کی اشاعت، لوگوں کی اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو اور مال و دولت کی حفاظت تمہارے ذمہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور کتاب ما سوا عثمان میں اس وصیت کو قدر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور راہ خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت اور تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا، کیونکہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ میرے لخت جگر، ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ہمارا مقصد وحید و دین کی اشاعت ہے، ہم جاہ و مال کے طالب نہیں۔ اور تاریخ العثمانی المنصور میں ہے، اس کی وصیت کی
ایک اور عبارت بھی منقول ہے، عثمان اور خان سے کہنا ہے، بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقصد جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقتصاد عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت سے محروم رہے گا۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے تھم نہیں کرے گا۔ مجھے پیغام اجل اب آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں۔ اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ نمبر 3، یہ وصیت ایک ضابطہ ہی ہے جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا ہوئے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں یہ وصیت ایک ضابطہ ہی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا ہوئے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں میں بشکر اور عسکری اداروں میں علماء اور ان کا احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ جائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ زندہ جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے۔